سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق انسان بھی بڑا عجیب ہے، اپنے ہاتھوں سے ہی خود بت تراشتا ہے اور پھر اسی بت کو خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال بیانیے کا بھی ہے۔ انسان خود ہی بیانیے کو تشکیل دیتا ہے اور پھر خود ہی پہلے اپنے تشکیل کردہ بیانیے کے جال میں پھنستا اور اسی بیانیے کا غلام بن جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر قانون اور تعلیم عبدالحفیظ پیرزادہ نے میرے ساتھ ایک انٹرویو میں بیانیے کے تضاد کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زوال کی اصل وجہ ان کا بیانیہ ہم بھارت سے 1000 سال تک جنگ کریں گے تھا۔ پیرزادہ کا خیال تھا کہ اس بیانیے کی وجہ سے پیپلز پارٹی 1970 کا الیکشن جیتی تھی۔ یہ بیانیہ دراصل حقیقت پسندانہ تو تھا نہیں، محض ایک جذباتی نعرہ تھا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنے تو انہیں عملیت پسند اور حقیقت پسند بننا پڑا۔ ہزاروں پاکستانی بھارتی جیلوں میں تھے، سینکڑوں ایکڑ پر مشتمل پاکستانی رقبہ بھارت کے تسلط میں تھا۔ ایسے میں بھٹو کو اپنے جذباتی بیانیے کے خلاف جا کر شملہ معاہدہ کرنا پڑا، جس سے پاکستانی قیدی بھی رہا ہو گیا اور پاکستان کا رقبہ بھی واگزار ہو گیا۔ مگر اس معاہدے نے بھٹو کے قول و فعل میں تضاد کو واضح کر دیا اور بقول حفیظ پیرزادہ یہ وہ تضاد تھا جو بالآخر بھٹو کے زوال کا باعث بنا۔ دائیں بازو اور مقتدرہ طاقتوں نے شملہ معاہدے پر بھٹو کو کبھی معاف نہ کیا۔ آج کے حالات دیکھ لیں، آج کل پھر بیانیوں کی جنگ چل رہی ہے۔ مقتدرہ امید اور خوشحالی کا بیانیہ بنانے کی کوشش میں ہے، جبکہ عمران خان تبدیلی اور انقلاب کے دلکش اور دل فریب بیانیے کا ڈول پیٹ رہے ہیں۔ جس طرح بھٹو کا 1000 سال تک جنگ کا بیانیہ جذباتی تھا، بالکل اسی طرح عمران خان کا انقلاب کا بیانیہ بھی جذباتی ہے۔ اس کا حقیقت پسندی اور عملیت پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔ جذبات کے ہوائی گھوڑے پر سوار عمران خان کو مشکل مرحلے کا سامنا ہے۔ وہ انقلاب کے راستے پر چلتے ہیں تو ہر طرف کانٹے ہیں، ڈیل کرتے ہیں تو بھٹو جیسے تضاد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھٹو تو شملہ معاہدہ کر کے بھی 5 سال برسر اقتدار رہ گئے۔ عمران خان اور ان کی جماعت کا خیال ہے کہ ڈیل سے ان کی مقبولیت کو نقصان پہنچے گا۔ دراصل عمران خان اور ان کے شدت پسند ہم ہی اپنے انتہا پسندانہ بیانیہ کے غلام بن چکے ہیں۔ بھٹو نے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے اپنے بیانیے کو خود روندا۔ وہ مقبولیت پسندی کا غلام نہیں بنا۔ عمران خان کو کسی نے اور نے نہیں، ان کے اپنے ہی واضح کردے بیانیہ نے غلام بنا رکھا ہے۔ ان کے حامی یوٹیوبر انہیں جیل سے نکلنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تو ہر صورت میں جنگ اور تشدد سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، جو عملیت پسندی اور حقیقت پسندی کے اعتبار سے دور دور تک ممکن نظر نہیں آتا۔ مسلم لیگ نون کا المیہ بھی اس کے ماضی کے بیانیے اور حال کے عمل میں واضح تضاد کا ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا کر جب آپ کوئی معقول وجہ بیان کیے بغیر اسی اسٹیبلشمنٹ کے حامی بن جاتے ہیں تو پھر ووٹرز اس تضادی بیانیے کو ہضم نہیں کر پاتے۔ نون کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک طرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوائی قلعہ تعمیر کیا گیا اور پھر خود ہی اس قلعے کو مسمار کر کے حکومت میں بیٹھ گیا۔ بنیادی غلطی ایک طویل خاموشی ہے اور اپنے فوج کے ساتھ اتحاد کی معقول وجہ بیان نہ کر سکنا تھا۔ بھٹو نے شملہ معاہدے کے باوجود اپنی مقبولیت قائم رکھنے کے لیے شملہ معاہدے میں بھارت سے جیتنے کا تاثر دیا۔ بار بار کہا جاتا رہا کہ بھٹو نے شملہ معاہدہ کے ذریعے 90,000 جنگی قیدی رہا کروائے، ہزاروں ایکڑ اراضی واپس لے لی، لہذا بھارت کو جنگ کی بجائے مذاکرات کی میز پر شکست دینے کا بیانیہ تراشا گیا، جو چاہے افسانوی اور غلط تھا، مگر اس بیانیے اور معقول وجہ کی سبب بھٹو کی مقبولیت گر نہ سکی۔ نواز شریف بھی اسی طرح کا معقول اور مقبول بیانیہ اپنا کر اپنی مقبولیت برقرار رکھ سکتے تھے۔ وہ یہ بیانیہ بنا سکتے تھے کہ وہ جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے وہ بدل گئی ہے، مگر انہوں نے تو کبھی اس موضوع پر اظہار خیال ہی نہیں کیا اور نہ ہی یہ مناسب سمجھا کہ اپنے ووٹرز کے سامنے اپنے بدلتے بیانیے کی وضاحت کریں۔ بیانیے کی غلامی کے نتائج بڑے عجیب و غریب نکلتے ہیں۔ ہٹلر کا جرمن سپرمیسی اور ناقابل شکست ہونے کا بیانیہ اسے مقبولیت کے عروج پر لے گیا۔ آخری ریفرنڈم میں اسے
جرمن قوم نے 99% ووٹ دیے۔ ہٹلر نے یورپ کو فتح کرنا شروع کیا تو اس کا بیانیہ مزید پاپولر ہو گیا۔ دشمن ملک برطانیہ میں بھی ہٹلر کے حامی پیدا ہو گئے، مگر جب جرمن فوجوں کو بے درپیش شکست ہونے لگی تو ہٹلر کا جنون ٹوٹ گیا اور وہ خود ہی اپنے بیانیے کی شکست برداشت نہ کر سکا اور اپنے بینکر میں اپنی محبوبہ سمیت خودکشی کر لی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی سینٹرل پنجاب میں راج ہوتا تھا۔ اس کا 1977 کے بعد کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور بھٹو کی کرشمہ استادی پر مبنی تھا۔ پھر یہ تبدیل ہو کر اینٹی نواز شریف ہو گیا۔ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ سے مراسم بڑھاتے ہوئے تو ووٹر نے یہ جھٹکا برداشت کر لیا، مگر یوں ہی نواز شریف اور بے نظیر نے میثاق جمہوریت کا اینٹی نون لیگ اور ووٹر بیانیے کے تضاد کو برداشت نہ کر سکا اور اب سینٹرل پنجاب میں سوائے پرانے جوالیوں کے عوامی ووٹ بینک غائب ہو چکا ہے۔ سب سے دلچسپ کہانی ANP کے بیانیے کی ہے۔ خدائی خدمتگار کے نام سے شروع ہونے والی اس تحریک نے بعدازاں پختون قومیت کا بیانیہ اپنا لیا۔ اس بیانیے میں 2 نمایاں ایشوز کالا باغ ڈیم کی تعمیر کی مخالفت اور صوبہ سرحد کا نام تبدیل کرنا تھا۔ خوشگوار حادثہ یہ ہوا کہ ANP کے یہ دونوں مطالبات منظور ہو گئے، صوبے کا نام تبدیل ہو گیا اور کالا باغ ڈیم کھٹائی میں پڑ گیا۔ بظاہر ان کامیابیوں سے ANP کو سیاسی اجاراداری مل جانی چاہیے تھی، مگر ہوا اس کے برعکس، یعنی نعرے اپنی دلکشی کھو بیٹھے۔ حالانکہ دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں ANP کی قیادت نے دیں، مگر پرانے بیانیے کی غلامی نے اسے آئسولیٹ کر دیا اور اب اس کا ووٹ بینک کم ہو چکا ہے۔ بیانیے جتنے تخیل پسند ہوں، جتنے جذباتی ہوں یا جتنے انتہا پسندانہ ہوں، اتنا ہی ان کا انجام بھی انتہا پسندانہ اور خوفناک ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کافی حقیقت پسند ہے، مگر وہ بھی بیرون ملک بیٹھے یوٹیوبرز کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے۔ زور زبردستی اور تشدد سے ریاست کا تختہ الٹا نہیں جا سکتا۔ مقتدرہ کے پاس طاقت کے استعمال کا آئینی اور قانونی جواز موجود ہے، جبکہ سیاسی کارکنوں کے پاس صرف اور صرف قربانیاں دینے کا حربہ موجود ہے۔ گاندھی حسرت موحالی یا نواب زادہ نصر اللہ خان جیل میں خاموش مزاحمت کر کے حکومتوں کو شرمسار کر دیا کرتے تھے۔ تحریک انصاف کے پاس بھی یہ راستہ کھلا ہے۔ تشدد سے مزید تشدد جنم لیتا ہے۔ قربانیاں اور عدم تشدد مخالفوں کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ راستے دونوں ہیں، مگر سیاست کے لیے سوائے پرامن مزاحمت کے دوسرا راستہ خطرناک ہے۔